بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اردو دہم میں سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی، اس کی بلند خوانی جو ہم نے پچھلے لیکچر سے شروع کی ہے، آج ہم اس کے حصہ دوم کی بلند خوانی کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نے پچھلے حصہ کی بلند خوانی کی ہوگی اور ان میں جو مشکل الفاظ بتائے تھے ان کو بھی ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ تو پچھلے حصہ بلند خوانی میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیدانی بی جو اس سبق کا، اس کہانی کا بنیادی اور مرکزی کردار ہیں، تو انہی کے گرد سارا سبق جو ہے وہ گھومتا ہے۔ تو سیدانی بھی ایک معمر یعنی عمر رسیدہ یا زیادہ عمر کی یا بوڑھی عورت ایک ہیں، تو وہ اپنی جوانی میں جو ہے وہ ایک مغلانی تھیں، یعنی سینے پرونے کا کام، سلائی کڑھائی کا کرتی تھیں اور بہت شہرت حاصل کی انہوں نے اپنے اس کام میں۔ تو بڑے بڑے گھروں سے ان کو بلاوے آتے اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو بہت سے شہزادے شہزادیوں کی شادیوں میں جو کپڑوں کی تیاری تھی وہ ان کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اسی طرح پھر جب وہ جوانی میں اپنے دن گزار چکیں اور ان کے شوہر کا جو انتقال ہو چکا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے اپنے اکیلی زندگی گزارنے پر مجبور تھیں، کیونکہ اس دور میں دوسری شادی کرنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئیں اور پھر ساری عمر جو ہے وہ اکیلے گزار دی۔ عزیز رشتہ دار کوئی تھا نہیں، تو جو کچھ کمایا اپنے اوپر لگا دیا اور بڑھاپے کے لیے کچھ نہ جوڑا۔ تو اب بڑھاپے میں جب وہ پہنچیں تو پھر ان سے کام نہیں ہوتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ کم ہو گئی، لوگوں نے کام دینا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئیں۔ اب جان کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور کوئی بہن بھائی عزیز و اقارب ایسا نہیں تھا جو ان کا حال پوچھتا۔ تو اب بہت بری حالت ان کی ہو گئی اور دھکے جو ہے وہ ان کا مقدر بن گیا۔ لیکن ان کے ہمسائے میں جو میر صاحب رہتے تھے وہ خدا ترس انسان تھے اور ان کی بیوی اور خاندان کے باقی افراد بھی ایسے ہی تھے۔ تو اس طرح ان کو سیدانی بی پر ترس آیا اور انہوں نے اپنے گھر میں انہیں رکھ لیا۔ تو سیدانی بی کیونکہ خوددار عورت تھیں اور کبھی کسی سے لے کر نہیں کھایا تھا، تو اب جو ہے وہ ان کے گھر میں مفت میں پڑے رہنا بھی ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے میر صاحب کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتیں، کہانیاں سناتیں اور سلائی کڑھائی کا ہنر جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے میر صاحب کی بچیوں کو سکھانا شروع کر دیا، تاکہ ان سے جو خدمت ان کو ملتی ہے روٹی پانی کی شکل میں، تو اس کے بدلے میں وہ بھی انہیں کچھ دے سکیں۔ اس طرح سیدانی بی نے اپنی خودداری بھی قائم رکھی اور میر صاحب کے گھر میں جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میر صاحب کی فیملی یا خاندان کے جو لوگ تھے، بچے ان کے، بیٹے بیٹیاں اور میر صاحب اور ان کی بیوی، وہ سب جو ہیں وہ سیدانی بی سے گھل مل گئے اور اب ایسے ہی لگتا تھا کہ سیدانی بی جو ہیں وہ ان کے گھر کی ایک ممبر ہیں خاندان کی۔ تو سیدانی بی کو بھی جب سب سے اتنا پیار ملا تو وہ بھی اپنا جو دکھ ہے، وہ اکیلا پن ہے، وہ ان کو بھول گیا اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ اب سیدانی بی سے متعلق جو مشہور تھا کہ یہ پریوں کا دیس دیکھ کر آئی ہیں، تو سیدانی بی سے یہ کہانی سننا جو ہے وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی، جو بھی ان سے ملتا یا ان کے پاس بیٹھتا۔ تو اسی طرح میر صاحب اور ان کے اہل خانہ کو بھی یہ سوال ذہن میں آیا کہ ہم بھی سیدانی بی سے وہ کہانی سنیں کہ وہ پرستان کیسے گئی تھیں اور انہوں نے وہاں کیا دیکھا۔ تو اسی طرح ایک دن
جو ہے وہ کوئی اور کہانی سنا رہی تھیں، تو میر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے پھر ریکویسٹ کی، درخواست کی سیدانی بی سے کہ آپ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی کہانی سنائیں کہ آپ پرستان کیسے گئی تھیں اور پریوں کے دیس میں آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا۔ تو سارے متجسس تھے، سب کو شوق تھا کہ وہ کہانی سنیں، سب اشتیاق سے جمع ہو گئے سیدانی بی کے گرد۔ تو آج ہم حصہ دوم میں یعنی آج کی بلند خوانی جو ہے وہ ہم کریں گے۔ کل جو ہم نے ختم کیا تھا حصہ کہ تمہارا جگرا تم کو ڈر نہیں لگا، یہاں تک کل ہم نے بلند خوانی کی تھی۔ تو آج ہم جو ہے اس کی بلند خوانی یہاں سے آگے شروع کریں گے، یعنی ایک دن سردیوں کی رات تھی، یہاں سے لے کر اگلے صفحے کا جو آخری پیراگراف ہے کہ مجھے کہاں لیے جاؤ گے، ارے وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے، یہاں تک آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ یعنی ایک دن سردیوں کی رات سے لے کر کون سی ستیاناسی سرکار ہے، یہاں تک جو ہے وہ بلند خوانی میں جو آپ کو مشکل الفاظ نظر آئیں گے یا جن کے معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ ہے دالانوں، دالان برآمدے کو کہتے ہیں، یعنی برآمدے کے پردے جو ہے وہ گرے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح لحاف کہتے ہیں موٹا کمبل یا رضائی جس کو ہم لے کر سردیوں میں سوتے ہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ لحافوں میں یعنی رضائیوں میں یا موٹے کمبلوں میں دب کے بیٹھے تھے، یعنی چھپ کر یا گھس کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سردی کافی تھی تو وہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ رضائی کو دائیں بائیں سے اپنے اوپر کس کے لیا ہوا تھا، تو وہ دب کے بیٹھے تھے یعنی گھسے بیٹھے تھے لحافوں میں۔ یہ لفظ ہے کانڑے، کانڑے جب ہم کہتے ہیں نا کانے، کانے اس میں ڑے کی جو ہے وہ آواز تھوڑی سی آتی ہے، تو اس کو کانڑے نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو کانے پڑھنا ہے، کانے، کانے یعنی جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں جس شخص کو ایک آنکھ سے دکھائی دیتا ہو اور ایک آنکھ اس کی خراب ہو اس کو ہم کانا کہہ دیتے ہیں، تو یہ لفظ ہے کانے۔ بے دھڑک یعنی بغیر کسی خوف کے، بے دھڑک بغیر کسی خوف کے۔ بھید راز، اس کو بھید نہیں پڑھنا، بھید راز چھپی ہوئی بات۔ بہت تیری، یہ بہت سے لفظ بنا ہے، بہت تیری یعنی بہت زیادہ۔ آفت مصیبت پریشانی۔ دل کڑا کرنا، یہ لفظ آگے پیچھے ہو گئے تھوڑے سے، دل کڑا کرنا یعنی دل مضبوط کرنا، یعنی اپنے آپ کو مضبوط کر کے کوئی خطرناک کام کرنے کی کوشش کرنا، تو دل کڑا کرنا، دل مضبوط کرنا۔ خاطریں خدمتیں، خاطر کی جمع خاطریں خدمتیں۔ پتا پھٹ جانا، یہ پتا لفظ ہے، پتا، پتا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک جسم کا عضو ہے، آرگن ہے، تو پتا پھٹ جاتا یعنی بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا یا میرا دل کا دورہ پڑ جاتا، تو پتا پھٹ جاتا یعنی میرا جو ہے وہ برا حال ہو جاتا یا میں بے ہوش ہو جاتی۔ صد رحمت، صد کا مطلب 100 بار رحمت ہو، یہ ایک دعائیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سیدانی بی کی والدہ کے لیے کہ میر صاحب کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ صد رحمت ہو اس عورت پر جس نے آپ کو پیدا کیا، یعنی صد رحمت، 100 بار رحمت ہو۔ سر ہوئی پیچھے پڑ گئی، سر ہوئی پیچھے پڑ گئی۔ بے مروتیاں، بے مروتیاں یعنی نفرتیں، آپ اس کو عرف عام میں یا عام لفظوں میں کہہ لیں نفرتیں، بے مروتیاں نفرتیں۔ گور گڑھے، گور گڑھے، گڑھا جو ہے وہ آپ کھڈے کو کہتے ہیں، تو گور قبر کو کہا جاتا ہے یعنی قبر کا کھڈا۔
اس سے مراد ہے کہ بہت زیادہ عمر کی، یعنی سیدانی بھی اپنے آپ کو گور گھڑا کہہ رہی ہیں کہ مجھ جیسی زیادہ عمر والی عورت کو جو اب قبر میں جانے والی ہے اس کو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ تو وہ میر صاحب کی بیوی کو کہہ رہی ہیں کہ مجھ گور گڑھے یعنی مجھ بہت زیادہ عمر والی عورت کو جو اب قبر میں پہنچنے والی ہے اس کو آپ نے سہارا دیا ہے۔ گور گڑھا قبر کا کھڈا یا قبر کا گڑھا، اس سے مراد ہے بہت زیادہ عمر والی یا زیادہ عمر والی۔ اصل کا مطلب تو حقیقت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اصل کا مطلب ہے اوقات، حیثیت، یعنی سیدانی بی کو میر صاحب کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم آپ کو پالیں، یہ تو اللہ جو ہے وہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے آپ کو سہارا دیا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارے کام کرتا ہے۔ تو اصل کا مطلب یہاں پہ حیثیت، طاقت ہے۔ ستیہ ناسی سرکار، یہ سبق کے اس حصے بلند خوانی کے آخر میں آئے گا۔ ستیہ ناسی سرکار یعنی برباد ہو جانے والی سرکار، ایسی سرکار جو ستیہ ناس ہو جائے۔ ستیہ ناس ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، یعنی تیرا ستیہ ناس ہو، یعنی تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ ستیہ ناسی سرکار سے مراد ہے تباہ ہونے والی سرکار، یعنی کوئی شخصیت جو تباہ ہو جائے یا برباد ہو جائے۔ بیتی ہوئی، گزری ہوئی۔ اکلوتی کا مطلب اکیلی، واحد، یعنی اگر کسی والدین کا صرف ایک ہی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی، تو اس کو ہم اکلوتا یا اکلوتی کہتے ہیں۔ تو سید جو ہے نواب اعظم الدولہ کی ایک ہی بیٹی تھی، تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اکلوتی یعنی واحد، اکیلی۔ مارا مار کا مطلب ہے خوب زور و شور سے۔ مارا مار کپڑے سل رہے تھے، یعنی خوب زور و شور سے کپڑے سل رہے تھے۔ مکتب، سکول بھی کہہ سکتے ہیں، مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بونٹ پلاؤ، یہ ایک ڈش ہے، ایک کھانا ہے یا کھانے کی ایک قسم ہے جو پکائی جاتی ہے گھروں میں، لیکن یہ عام نہیں ہے۔ بونٹ پلاؤ جیسے آپ چاولوں میں چنے ڈال کر پکاتے ہیں، تو یہ جو بونٹ پلاؤ ہے یہ چاولوں کی وہ ڈش ہے جس میں ہرے چنے ڈالے جاتے ہیں۔ تو ہرے چنے ڈال کے اگر آپ چاول پکائیں گے تو اس کو بونٹ پلاؤ کہتے ہیں۔ تو سیدانی بی کو یہ ڈش بہت پسند تھی، بونٹ پلاؤ۔ اس کو بونٹ نہیں پڑھنا، بونٹ پلاؤ، یعنی چاولوں کی ڈش جس میں ہرے چنے ڈالے جاتے ہیں۔ بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے یا پسند آتا ہے۔ جھٹ پٹا کا مطلب ہے مغرب کا وقت، غروب آفتاب کا وقت، جب جو ہے سورج کی روشنی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم جھٹ پٹا کہتے ہیں۔ جھٹ پٹا، مغرب کا وقت۔ پینس کہتے ہیں سواری کو، جیسے ہم نے وہ ڈولی اور پالکی پڑھا تھا تو اس کو پینس بھی کہیں گے۔ پالکی اور ڈولی اس سے مراد ہے پینس سے، یعنی سواری۔ نخروں کا مطلب ہے ناز، ادا، یعنی بڑے ناز اور ادائیں دکھا کر کوئی کام کرنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نخروں۔ بھاؤن کا مطلب ہے من پسند، اپنی پسندیدہ، فیورٹ جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، بھاؤن پسندیدہ۔ دو آنے ڈولی، یہ ڈولی کا کرایہ بتایا جا رہا ہے جو اس دور میں لیا جاتا تھا، یعنی ڈولی اٹھانے والے جو لوگ تھے وہ فاصلے کے مطابق جو ہے وہ کرایہ لیتے تھے۔ تو سیدانی بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر سے نواب اعظم الدولہ کا گھر جو ہے وہ اتنی دور تھا کہ ڈولی لے کر جانے والے 2 آنے کرایہ وصول کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ نواب اعظم الدولہ کا گھر میرے گھر سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، صرف 2 آنے لگتے تھے ڈولی پر جانے کے۔ تو یہ کرایہ اور فاصلہ بتایا جا رہا ہے کہ نواب اعظم الدولہ کا گھر 2 آنے ڈولی تھا، یعنی قریب ہی تھا، اور 2 آنے کرایہ لگتا تھا ڈولی پر بیٹھ کر جانے کا۔
قاضی واڑہ، تو یہ اس جگہ کا نام تھا جہاں سے گزر کے جو ہے وہ سیدانی بھی نواب اعظم الدولہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ تو قاضی واڑہ ایک محلے کا نام آپ کہہ لیں، جگہ کا نام۔ جھلکتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جلتے ہوئے، یہ بلب یا چراغوں کا جو جلنا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، جھلکتے ہوئے، چمکتے ہوئے۔ جھری، جھری کا مطلب ہے کنارہ۔ تو دو پردے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ آدھا اور ایک سائڈ پہ آدھا، اور بیچ میں سے تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے اور دونوں پردوں کو اکٹھا کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جب پردے ہٹائے جاتے ہیں دائیں بائیں تو بیچ میں سے جو نظر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جھری، یعنی پردوں کا درمیانی کنارہ جو سائڈوں پہ کر کے باہر دیکھا جاتا ہے۔ تو جھری کا مطلب ہے کنارہ۔ موئے، موئے جو ہے یہ ہم مر جانے جیسے لفظ کہتے ہیں، یعنی ایک برا کسی کو کہنے کے لیے یا گالی کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں موئے، یعنی مر جانے۔ تو یہ جنوں کے لیے کہا سیدانی بی نے یہ لفظ کہ وہ جو مر جانے تھے جن، وہ مجھے لے کر جا رہے تھے۔ جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا، یہ سائیں سائیں نہیں ہے، سائیں سائیں۔ سائیں سائیں کا مطلب ہے کہ یہ صوتی آواز ہے، اس میں صوت ہے، یہ لفظ ہے اس میں صوت، یعنی آواز جو ہوتی ہیں کائیں کائیں، ٹین ٹین، تو اسی طرح سائیں سائیں یہ صوتی اسم ہے، اس میں صوت ہے۔ تو سائیں سائیں کرنا کا مطلب ہے کہ مکمل خاموشی، اور خاموشی کا ایک اپنا تھوڑا سا خوفناک شور ہوتا ہے اور وہاں ساں ساں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سائیں سائیں کرنا، یعنی خاموشی ہونا۔ سنسنیاں، خوف کی لہریں، یعنی سیدانی بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ ڈولی اڑ رہی ہے تو میرے جسم میں سنسنیاں آنے لگیں، یعنی خوف کی لہریں آ رہی تھیں اور پسینہ آ رہا تھا۔ تو سنسنیاں کا مطلب ہے خوف کی لہریں۔ اور آج کا آخری لفظ ہے قہار۔ قہار، قہار وہ مزدور جو ڈولی کو اٹھا کے لے کر جاتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کر آتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں، تو یہ لفظ ہے قہار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قہار سے ایک متشابہ لفظ ہوتا ہے قہار، لیکن یہ کاف دوسرے والا ہے، موٹے کاف والا۔ تو قہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، یعنی یہ قہر سے نکلا ہے، قہار، عذاب دینے والا، بہت بڑا عذاب دینے والا۔ تو یہاں پہ قہار جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ قہار کاف ڈنڈے والا یا ہلکا کاف جو ہے اس سے قہار آپ لکھیں گے یا پڑھیں گے۔ تو قہار کا مطلب ہے وہ مزدور، وہ لوگ جو ڈولی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور سواری کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو ہم قہار کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم دیکھیں گے کہ سیدانی بھی جو ہیں وہ کہانی سنا رہی ہیں۔ تو سردیوں کی ایک رات میں جو ہے وہ میر صاحب اور ان کے اہل خانہ مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور سیدانی بھی سے کہا گیا کہ آپ وہ ہمیں کہانی سنائیں۔ تو اس سے پہلے وہ ایک انڈا شہزادہ کی کہانی سنا رہی تھیں کہ ایک کانا دیو جو ہے اس پر عاشق ہو گیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا۔ تو انڈا شہزادی کی کہانی سنانے کے دوران جو ہے میر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ تو سیدانی بھی جو ہیں ان سے جب کہا گیا کہ آپ ہمیں اپنی کہانی سنائیں، پرستان جانے کا جو واقعہ ہے وہ بتائیں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں، میں جنہوں نے مجھے کئی دفعہ جو ہے وہاں دعوت دی ہے اور میں ایک دو دفعہ گئی بھی ہوں۔ تو میر صاحب کی بیوی جو ہیں بڑی خوف زدہ ہو گئیں اور کہیں کہ بے دھڑک چلی گئیں، یعنی آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو پھر سیدانی بھی بتاتی ہیں کہ پہلی دفعہ جب وہ مجھے لے کر گئے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ وہ تو جب راستے میں مجھے پتہ چلا کہ میں اڑ رہی ہوں تو پھر جب راز کھلا تو پھر جو ہے وہ میں بہت ڈری۔
تو ڈرتے ڈرتے میں وہاں پہنچی اور وہاں کے نظارے دیکھے، لیکن پھر جب دوسری دفعہ جو ہے وہ میں گئی تو پھر مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا تھا، کیونکہ میں وہ جگہ دیکھ چکی تھی پہلے۔ تو جنات نے جو ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے میری عزت افزائی کی اور میری خاطر مدارت کی۔ تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ بڑا تمہارا حوصلہ ہے کہ تم وہاں چلی گئیں، اور سیدانی بی کو میر صاحب کی بیوی داد دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس عورت پہ صدقے اس پہ 1,000 دفعہ رحمت ہو کہ جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی وہ تعریف کر رہی ہیں کہ تم بہت بہادر ہو، تمہاری ماں کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ پہلے تو جب وہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے ایک خوف کا ایک دورہ سا پڑتا ہے، اور میرے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پرستان اور جنوں کی دنیا جو ہے وہ ایک خوفناک مخلوق کی جگہ ہے۔ تو اس لیے میں وہ واقعہ سناتے ہوئے پہلے تو خوف زدہ سی ہو جاتی ہوں، اور پھر جو ہے وہ کہانی سناتی ہوں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں گئی اور مجھے وہاں جو ہے وہ وہاں کی جو شہزادی تھی اور اس کی جو سہیلیاں تھیں یا پھر ملکہ تھی، وہاں کا بادشاہ تھا، ان سب نے مجھے وہاں روکنے کی کوشش کی کہ سیدانی بھی تم نے گھر جا کے کیا کرنا ہے، آپ ہمارے پاس رہو۔ تو میں چاہتی تو وہاں رک جاتی، اور وہ مجھے میری خوب خدمتیں کرتے، مجھے وہاں بڑا پیار ملتا، لیکن سیدانی بھی کہتی ہیں کیونکہ انسان انسانوں میں ہی خوش رہتا ہے، لہٰذا میں یہاں وہاں نہ رکی، اور ان کے بھرپور اصرار کرنے پر بھی جو ہے وہ میں وہاں نہ رکی اور وہاں سے آ گئی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میری قسمت میں انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنا لکھا تھا، یعنی ان کی نفرتیں، تو جیسا کہ آج کل میں برے حالات سے گزر رہی ہوں، تو لہٰذا میرے مقدر میں تھا لوگوں کی نفرتیں دیکھنا، لہٰذا اس لیے میں آ گئی وہاں سے۔ تو سیدانی بی کا پھر وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ آپ نے مجھ جیسی عورت کو ٹھکانہ دیا جو قبر میں اترنے والی ہے، جس کی اتنی عمر ہو گئی ہے۔ سیدانی بی کو میر صاحب کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم آپ کو سہارا دیں، یہ تو اللہ نے جو ہے وہ آپ کا ٹھکانہ ہمارے ہاں کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سیدانی بھی کہتی ہیں کہ بیگم صاحبہ جب میں پرستان گئی تو نواب اعظم الدولہ جو دلی کی ایک اہم شخصیت تھے، ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ میری شہرت کی وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا، تو میں وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اور بعض دفعہ تو مجھے دن رات وہاں گزارنے پڑتے، کیونکہ کپڑوں کی سلائی کڑھائی کا کام بہت زیادہ تھا، تو مجھے وہاں رکنا پڑتا تھا۔ تو اسی طرح انہی دنوں میں ایک دن میں کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آئی، تو اس دن جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا، اور جیسے بچے اسکول جانے سے کبھی کبھی چھٹی کرنے کو ان کا دل کرتا ہے، تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ آج نواب اعظم الدولہ کے گھر میں نہیں جاؤں گی، آج میں صرف ریسٹ کروں گی اور اپنی پسند کا کھانا جو ہے وہ بونٹ پلاؤ پکاؤں گی اور کھاؤں گی، اور آج میں نے صرف اور صرف گھر میں رہ کر آرام کرنا ہے۔ تو میں اس دن خوب نہائی اور کپڑے اچھے پہنے اور اپنی بونٹ پلاؤ من پسند کھانا جو ہے وہ ماما یعنی اپنی نوکرانی سے کہا کہ پکاؤ، تو اس نے وہ چاول جو ہے وہ رکھ دیے پکنے کے لیے۔ تو ابھی میں نہا کے فارغ ہوئی تھی اور لیٹی ہوئی تھی، اور بونٹ پلاؤ جو ہے وہ پکنا شروع ہو گئے تھے، اور اتنی دیر میں مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ باہر سے آواز آئی کہ سیدانی بھی سرکار نے آپ کو بلایا ہے اور یہ سواری بھیجی ہے، تو آپ جیسی ہیں اسی طرح آ جائیں، بہت جلدی بلایا گیا ہے آپ کو۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو آج فیصلہ کیا تھا کہ آج میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بہرحال ان باہر سے جو آواز آئی تو اس کے اوپر میں نے کان دھرے، اور پھر جیسے ہی بال ابھی سکھا رہی تھی نہانے کے بعد، اسی طرح میں نے اپنا دوپٹہ لیا اور چل پڑی۔
حالانکہ اس دن میری فیوریٹ ڈش جو ہے وہ پکائی جا رہی تھی اور مجھے گھر سے جانا جو ہے میرے لیے مشکل تھا، لیکن پتہ نہیں میں کیوں ان کے ساتھ چل پڑی۔ اسی طرح بونٹ پلاؤ پکتا ہوا چھوڑ کر میں ان کے ساتھ چل پڑی اور سواری میں جا کر بیٹھ گئی۔ تو اب یہاں پہ ایک غلط فہمی جو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ مجھے ہوئی، وہ یہی تھی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ سرکار نے آپ کو بلایا ہے، تو میں سمجھی کہ یہ نواب اعظم الدولہ کے لوگ ہی آئے ہیں مجھے لینے کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں ان کے گھر میں میں کام کاج کرنے آ جا رہی تھی، تو میں سمجھی کہ شاید اس کے ملازم جو ہیں وہ مجھے پھر لینے آئے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کون لوگ تھے۔ وہ اصل میں جن تھے، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ سرکار نے بلایا ہے، تو اس سے مراد تھی پرستان کے بادشاہ یا ملکہ صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو میں اس غلط فہمی میں رہ گئی کہ نواب اعظم الدولہ کے لوگ مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے راستے میں دیکھا کہ جن محلوں میں سے میں گزرتی ہوں اور بچوں کو گلیوں میں سے جاتا ہوا دیکھتی ہوں، اور پھر کہار جو ہے انہیں کہتے ہیں ادھر ہٹ جاؤ ادھر ہٹ جاؤ، تو نہ تو کوئی محلے کا کوئی بلب یا کوئی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی، نہ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ تو پھر میں نے جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو باہر اندھیرا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں چل نہیں رہی، یا کہار جو ہیں وہ پیدل نہیں چل رہے بلکہ اڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں تو کہیں اور جا رہی ہوں۔ تو پھر میں نے ان کم بختوں یعنی ان جنوں کو جو ہے وہ گالیاں اور برے الفاظ سے پکارتے ہوئے کہا کہ بدبختو مویو، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور یہ کون سی جگہ ہے، تو کون سی سرکار ہے جس نے مجھے بلایا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ابھی میں یہ ان الفاظ سے جو ہے وہ پکار ہی رہی تھی، تو مجھے کوئی آواز ابھی نہیں آئی۔ تو میں ان جنوں کو برا بھلا کہتے ہوئے جو ہے وہ اڑتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں کہیں اور جا رہی ہوں۔ تو اس وقت میں ڈر بھی گئی، اور پھر ان جنات کو جن کو میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا، تو ان کو میں نے برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ تم کون لوگ ہو اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کون سی سرکار ہے ستیاناسی سرکار جس نے مجھے بلایا ہے۔ تو اب جنات جو ہیں وہ آگے سے سیدہ نبی سے مخاطب ہوں گے، اور پھر آگے جو ہے وہ یہ سبق بڑھے گا۔ تو آج کا جو حصہ بلند خوانی ہے، اس کو جیسے میں نے وضاحت بھی کی ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے، اور ان الفاظ پر غور و خوض کرتے ہوئے اس حصہ کی بلند خوانی کر کے پچھلے حصے کو ساتھ ملا لینا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ یہ اگلے لیکچر کی بلند خوانی سے پہلے آپ کو پچھلے بلند خوانی کی تمام اہم باتیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک تسلسل رہے۔ اور بلند خوانی جو ہے وہ ابھی 3-4 لیکچر میں پوری ہوگی، تو اس لیے تسلسل برقرار رکھنے کے لیے سبق کے پچھلے حصوں کی بلند خوانی جس سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، تاکہ ایک دلچسپی برقرار رہے۔ تو اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔